درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا چاہے مسلم ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا زبور کی تلاوت کرنے والے ہوں، فرشتوں کی عبادت کرنے والے ہوں، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خوف سے مامون ہونا ہے اور غم سے الگ رہنا ہے تو 3 کام کرنے ہوں گے۔ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، وعمل صالحا، نیک اعمال کرو، تب تم خوف سے مامون ہو سکتے ہو، غم سے الگ رہ سکتے ہو، ورنہ ہر جگہ پر خوف و خطرات تمہارے ساتھ لگے ہوئے رہیں گے اور تم غم کی زندگی گزارتے رہو گے۔ 3 چیزیں تمہیں کرنی پڑیں گی۔ اللہ پر ایمان رکھنا ہوگا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہوگا، نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ چار آسمانی کتابیں ہیں، قرآن، توریت، زبور، انجیل۔ قرآن نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، ایمان والو، یعنی قرآن کو ماننے والوں۔ سب کے سب ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو مانتے ہیں۔ والذین ہادوا، یہودیوں یعنی توریت پر ایمان رکھنے والوں۔ والنصارى، نصرانیوں، انجیل پر ایمان رکھنے والوں۔ والصائبین، صائبین کہا جاتا ہے جو لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور زبور کی تلاوت کرتے ہیں، گویا کہ زبور پر ایمان رکھنے والوں۔ چاروں کتابوں والوں کو ذکر کیا، کہا کہ کوئی فرق نہیں، چاہے تم ایمان والے ہو، چاہے تم یہودی ہو، چاہے تم نصرانی ہو، چاہے تم زبور کو ماننے والے ہو، تمہیں اگر خوف سے مامون رہنا ہے، تمہیں اگر غم سے الگ رہنا ہے تو تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ اللہ پر ایمان لانا ہوگا، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہوگا، اور ایسے ہی عمل صالح کرنے ہوں گے۔ اس آیت میں غور کرنے کی بات پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے خوف سے مامون رہنے کے لیے اور غم سے الگ رہنے کے لیے ایمان باللہ کا ذکر کیا، ایمان بالآخرت کا ذکر کیا، عمل صالح کا ذکر کیا، ایمان بالرسول کا ذکر ہی نہیں کیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان بالرسول یعنی رسول پر ایمان لانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ
جس طریقے پر ایمان باللہ ضروری ہے اسی طریقے پر ایمان بالرسول بھی ضروری ہے، تب جا کر آپ کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے غیروں نے اعتراض کیا ہے کہ چاہے تم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، یہودیت سے تعلق رکھتے ہو یا نصرانیت سے تعلق رکھتے ہو یا ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہو یا سکھ مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، صرف 3 کام کرنا ہوگا: اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا۔ رسول کو مانو یا نہ مانو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، ہم تو جتنا پڑھتے ہیں وہ ہم ہی کو معلوم ہے۔ رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن پر جو گرد لگی ہوئی ہے اسے جھاڑ دیا جائے گا، اور ٹھیک عید کے دن ایسا رکھ دیا جائے گا کہ رمضان سے پہلے اس پر نظر نہ پڑے۔ تو ہم جتنا قرآن پڑھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ غیر قرآن پڑھتے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ پڑھ رہے ہیں، چاہے ان کی نیت جو بھی ہو۔ ہماری اور آپ کی نیت ہوتی ہے کہ کچھ ثواب مل جائے گا، اللہ کا کلام ہے اس کی تلاوت کریں گے، اللہ عافیت سے اور سکون کے ساتھ رکھے گا، یہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہیں ہم سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ ان کا ارادہ کچھ اور رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ ایک یہاں آپ کے سامنے ہے کہ اس آیت پر وہ پہنچے اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے علماء اور ایمان والے ذکر کرتے ہیں کہ رسول پر بھی ایمان لانا ہے، یہاں پر تو رسول پر ایمان لانے کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ صرف خوف سے مامون ہونے کے لیے اور غم سے الگ رہنے کے لیے 3 چیزوں کا ذکر ہے: اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا۔ ایمان بالرسول یعنی رسول پر ایمان لانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر مذہب پر رہتے ہوئے رسول پر اگر ہم ایمان نہ بھی لاویں گے تب بھی ہم کامیاب رہیں گے۔ یہاں گرچہ ایمان بالرسول کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اور آیتوں کے اندر ایمان بالرسول کا تذکرہ ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ کل آمن باللہ، سب لوگ ایمان لائیں اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ یہاں رسول پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے، اور صرف ایک رسول نہیں، قرآن پاک نے کہا اس کے تمام رسولوں پر۔ آگے خود فرما رہا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی رسول کو فرق نہ کرے ایمان لانے میں کہ تم پر ایمان رکھتے ہیں اور تم پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس آیت کے اندر گرچہ ایمان بالرسول ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن دوسری آیت یہ بتا رہی ہے کہ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے جس طریقے پر اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طریقے پر رسول پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بین اللہ ورسلہ، اللہ نے فرمایا کہ کافر لوگ اللہ اور رسول کے درمیان وہ فرق کرتے ہیں، کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے۔ مثلا وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اولئک ھم الکافرون حقا، حقیقتاً وہی لوگ کافر ہیں۔
یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ جس طریقے پر اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طریقے پر اس کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. بغیر ایمان کے رسول پر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور پھر اعتراض کرنے والوں نے سرسری طور پر اس آیت پر نظر ڈالی اور یہ کہہ کر گزر گئے کہ یہاں ایمان بالرسول کا تذکرہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں. حالانکہ اس آیت کے اندر بھی اگر ہم غور کریں گے، صحیح چشمے سے دیکھیں گے تو ایمان بالرسول نظر آئے گا. لیکن ہماری تو آنکھیں ہی بدلی ہوئی ہیں. ہم تو تلاوت قرآن کریم کی اس وجہ سے کر رہے ہیں، غیر اس وجہ سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کہ اس میں کہیں بھی کوئی کمی نظر آ جائے. قرآن کریم کا یہ اصول ہے کہ جہاں بھی وہ ایمان کا ذکر کرتا ہے، ایمان سے مراد صحابہ والا ایمان. اور کیا صحابہ صرف اللہ پر ایمان رکھتے تھے؟ نہیں، بلکہ اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ رسولوں پر بھی ایمان رکھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا یہاں ذکر ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ رسول پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، لیکن جہاں کہیں ایمان کا ذکر ہوگا وہاں ایمان باللہ بھی سمجھا جائے گا اور ایمان بالرسول بھی سمجھا جائے گا. قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر وہ ایمان لاتے ہیں تم لوگوں کے ایمان کی طرح، صحابہ کے ایمان کی طرح، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. صحابہ کا ایمان صرف ایمان باللہ تھا؟ نہیں، ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ ایمان بالرسول بھی تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان باللہ یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول بھی ہونا چاہیے. پہلے پارے کی ایک آیت گزری ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لے آئیں. صحابہ کرام کا ایمان باللہ بھی تھا اور ایمان بالرسول بھی تھا. تو معترضین نے سرسری طور پر اس آیت پر نظر ڈالی اور یہ کہہ کر گزر گئے کہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ایمان بالرسول کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے رسولوں پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے. جس کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھیں، خواہ ہم یہودیت سے تعلق رکھیں، نصرانیت سے تعلق رکھیں، ہندو مذہب سے تعلق رکھیں، سکھ سے تعلق رکھیں یا کسی اور بھی مذہب سے تعلق رکھیں، اپنے مذہب پر برقرار رہتے ہوئے بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ایمان بالرسول کوئی ضروری نہیں ہے. ان ساری آیتوں پر نظر ڈالتے ہوئے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسولوں پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، جن لوگوں نے رسولوں اور اللہ کو الگ الگ کر دیا ایمان میں، اللہ نے فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا. یہاں پر بھی گویا کہ رسولوں پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اس آیت کے اندر بھی ایمان بالرسول کا تذکرہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اس آیت کے اندر بھی ایمان بالرسول کا تذکرہ. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے تم کامیاب ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے رسول پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہوگا، تب تم کامیاب ہو سکتے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا،
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں، والصائبین، صائبین کا مطلب میں نے بتایا کہ جو فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں اور زبور پر ایمان رکھتے ہیں. من آمن باللہ، ان میں سے جو اللہ پر ایمان رکھے گا، آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا، نیک اعمال کرے گا، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوئے گا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. اس آیت کے اندر عمل صالح کا تذکرہ ہے کہ ایمان باللہ، اور کہہ لیا جائے ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ساتھ عمل صالح، نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے، تب ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. نیک اعمال کسے کہتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اور آپ کو جو اچھا لگتا ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں نیک اعمال ہے، اور جو برا لگتا ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں برے اعمال ہیں. نہیں، ہماری عقل نیکی اور برائی کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے. کسی بھی عمل کو صالح اور نیک بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، تب جا کر وہ نیک عمل سمجھا جائے گا. نمبر ایک، اس عمل کو آپ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے. نمبر دو، وہ عمل ایسا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کرنے کو بتایا ہو. یہ دونوں چیزیں ملیں گی تب جا کر ایک عمل نیک عمل سمجھا جاوے گا، اور اگر دونوں میں سے ایک بھی چیز غائب ہو جائے گی تو وہ ہم اور آپ نیک عمل تو سمجھ سکتے ہیں لیکن شریعت اس عمل کو قبول نہیں کرے گی. ایک مثال لیجیے، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے. مقصد کیا ہے؟ لوگ آویں گے جاویں گے، ہمیں دیکھیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، متقی اور پرہیزگار آدمی ہے. تو ایک عمل تو کیا، اور نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، لیکن ایک شرط غائب ہو گئی. ہمیں اور آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ہم نے نیت کیا بنا دیا کہ لوگ جب دیکھیں تو ہمیں کیا کہیں، متقی کہیں. یہ ہمارا عمل اللہ کے یہاں نیک عمل نہیں سمجھا جاوے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول ہی نہیں کرے. نیک عمل کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رضا مندی شامل ہو. عمرہ کرنے جاتے ہیں یا نہیں؟ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. ہم نے ارادہ کیا بنایا، وہاں جاویں گے، جب دوستوں کو خبر ہوگی، متعلقین جب جان لیں گے تو کہیں گے وہ دیکھو فلاں آدمی کو، کتنا اچھا آدمی ہے، وہ عمرہ کرنے چلا گیا. تو ایک عمل تو ہم نے کیا، لیکن ارادہ ہم نے کیا کیا؟ دوست، احباب، رشتہ دار ہمیں کیا کہیں، اچھا کہیں. اور آج کل تو معاف کیجیے گا ایک ٹور بن گیا ہے، سمجھ رہے؟ 2-4% کو نکال دیجئے جو یہ ارادہ رکھتے ہوں گے کہ نبی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر کا یہی ارادہ ہوتا ہے کہ ہم بس ٹور پر جا رہے ہیں. تو نیک عمل تو کرنے کی ہم نے کوشش کی، لیکن پہلی شرط غائب ہے کہ اللہ کی رضا مندی کو ہم نے شامل نہیں کیا، بلکہ دوستو احباب کو ذرا ہم نے یہ کہہ لیا جائے کہ بتانے کے لیے یہ کام کیا کہ میں آیا ہوں حرم شریف میں، اور ایک فوٹو احرام کی حالت میں لیا اور واٹس ایپ پر ڈال دیا، فیس بک پر ڈال دیا،
اور لوگ یہ سمجھتے رہیں کہ فلاں صاحب خانہ کعبہ پہنچے. حج کرنے اگر ہم جائیں، اللہ کرے کہ جائیں، ایک عمل ہے نبی کا، لیکن ہم نے ارادہ کیا بنایا کہ جب حج کر کے آویں گے تو لوگ حاجی صاحب کہیں گے. یہ نیک عمل نہیں ہوا، اس لیے کہ نیک عمل ہونے کے لیے پہلی شرط یہ تھی کہ اللہ کی رضامندی شامل ہو. اس حج میں اللہ کی رضامندی شامل ہی نہیں ہے، بلکہ حاجی کہلانے کے لیے ہم حج کرنے گئے تھے. میں نے اس سے پہلے شاید ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا تھا. ایک صاحب حج کرنے کے لیے گئے اور ان کی واپسی ہوئی. واپسی کے بعد جہاں سے وہ سامان لیتے تھے، جس دکان سے چاول دال نمک تیل وغیرہ، اس دکان پر گئے اور کہنے لگے کہ ذرا حساب دیکھیے گا تو کتنا باقی ہے میرا. دکان والا بھی بڑا خوش ہوا کہ آج لگتا ہے کہ جو کچھ باقی ہے وہ سب ہمیں مل جائے گا. دکان والا ان کا رجسٹر نکالا اور کہا کہ 12,000 کچھ روپے ہیں. اس حاجی صاحب نے کہا کہ پیسہ تو خیر بعد میں ملے گا، لیکن میرے نام کے سامنے حاجی لگا لو، اس لیے کہ حج کر کے آ گیا میں. نیک عمل ہوا؟ جی نہیں. ہم نے سارے پیسے اور سارا وقت اپنی شہرت کے اندر گزار دی. اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے ارادے سے ہم نہیں گئے وہاں پر. الغرض کسی بھی نیک عمل کو نیک ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے ہم کریں تو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کریں، تب وہ نیک عمل سمجھا جائے گا. دوسری شرط کہ اس عمل کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ اسے کیا جائے. آپ فرض کیجئے ظہر کی نماز فرض 4 رکعت ہے. آپ کہیں کہ نماز میں بڑا ثواب ہے، 4 رکعت نہیں پڑھیں گے 5 رکعت پڑھیں گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا. کتنی رکعت آپ پڑھ رہے ہیں؟ چلیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اور زیادہ ثواب دے گا، لیکن یہ 5 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نہیں، لہذا یہ نماز بھی آپ کا نیک عمل نہیں بنا. مغرب کی کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 3 رکعت. آپ کہیں کہ 3 رکعت نہیں پڑھیں گے، نماز میں بہت زیادہ ثواب ہے. علماء فرماتے ہیں ہم 4 رکعت پڑھیں گے. یہ نبی کا طریقہ ہے نہیں ہے، اس لیے یہ بھی نیک عمل نہیں ہوا. آپ جب سفر میں جاتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ 4 رکعت والی آپ 2 رکعت کر لیں. 4 رکعت والی 2 رکعت کر لیں. ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں نے اپنے استاذ محترم سے پوچھا تھا کہ حضرت سفر میں اگر کوئی جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ عجیب انداز میں انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا فرض ہاف، سنت معاف، نفل صاف. میں نے کہا یہ تو ایک دم زندگی بھر یاد رہے گا. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ خیر واقعتاً صحیح مسئلہ ہے یہی ہے. تو شریعت آپ کو چھوٹ دے رہی ہے کہ آپ 4 رکعت والی نماز کتنی پڑھیں؟ 2 رکعت پڑھیں. آپ کہیں گے کہ نہیں نماز میں بہت زیادہ ثواب ہے، میں 2 رکعت کیوں پڑھوں گا، میرے پاس وقت ہی وقت ہے، میں 4 ہی رکعت پڑھوں گا. یہ نیک عمل نہیں ہوا. تو کسی بھی نیک عمل کو نیک عمل ہونے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر 1 پر آپ جب اسے کر رہے ہو تو آپ کا ارادہ یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. نمبر 2 آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن و حدیث سے وہ ثابت ہے یا نہیں. اگر ہے تو کریں گے تب وہ نیک عمل ہوئے گا، اور اگر نہیں ہے
اور آپ کرتے چلے گئے تو وہ نیک عمل نہیں ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرے رہنا سب سے بڑا ثواب رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے اس کام کو کر کے بتایا۔ آج جا کر آپ ٹھہرے رہیے، ثواب میں ایک بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آج کے بارے میں نبی نے بتایا ہی نہیں۔ تو جس طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں اور جس کام کو بتائے ہیں اسے ہم کریں گے تب جا کر ثواب ملے گا اور نیک عمل سمجھا جاوے گا، ورنہ نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، میں تو تھوڑی دیر کے لیے چکرا گیا، آپ بھی غور سے سنیے گا۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے میں بیان کر دوں تو کل سے مسجد انشاءاللہ خالی ہو جائے گی۔ خالی ہو جائے گی یا نہیں؟ لوگ بھی سمجھیں گے کہ بڑا آرام کا مسئلہ آ گیا، یہ بڑا اچھا عالم ہے آج بیان کیا، حالانکہ بہت پہلے بیان کرنا چاہیے تھا۔ یہ 5 وقت اذان سننا، وضو کرنا، نماز پڑھنا کتنی دقت کی بات ہے۔ پھر میں بار بار اسے پڑھا اور دور تک پڑھتا چلا گیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ عبادت نام ہے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کا۔ جس وقت اللہ جو کہے وہ ہم کریں وہی عبادت ہے۔ صبح کے وقت اللہ کہے کہ صبح کی نماز پڑھو، یہ عبادت بن گئی۔ ظہر کے وقت اللہ کہے کہ ظہر کی نماز پڑھو، یہ عبادت بن گئی۔ عصر کے وقت اللہ کہے کہ عصر کی نماز پڑھو، یہ عبادت بن گئی۔ مغرب کی نماز پڑھو، یہ عبادت بنی۔ عشاء کی نماز پڑھو، یہ عبادت بنی۔ تو اللہ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری یہی اصل عبادت ہے، ورنہ عبادتوں کے اندر کچھ رکھا نہیں ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، ایک حاجی حج کے لیے جاتا ہے، حرم شریف میں نماز پڑھے گا، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے یا نہیں؟ 1,00,000 کے برابر ہے۔ 8 ذی الحجہ کو اسے کہا کیا جاتا ہے حرم شریف چھوڑ دو، مینا چلے جاؤ۔ آپ کہہ رہے یہ کیا ہو گیا؟ ہم لاکھ روپے لگا کر ہندوستان سے آئے ہیں ثواب لینے کے لیے، اور جہاں ایک پر 1,00,000 مل رہا ہے، یہاں سے تم بھگا کر مینا ڈال دے رہے ہو جہاں پر ثواب نہیں مل رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ عبادت حرم شریف کے اندر نماز پڑھنے پر نہیں ہے، میرا حکم ماننے پر ہے۔ جب میں کہوں کہ حرم شریف میں نماز پڑھو تو وہاں پڑھو، جب میں کہوں کہ حرم شریف چھوڑ کر مینا چلے جاؤ تو وہاں چلے جاؤ، تب کہا جاوے گا کہ تو نے عبادت کی۔ اور اگر اپنے طور پر تم سمجھتے رہے تو یہ عبادت نہیں ہوگی۔ بہرحال میں باتیں کر رہا تھا کہ نیک عمل کو نیک ہونے کے لیے اولاً اللہ کی رضا مندی، کہ ہم یہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ نمبر 2، وہ طریقہ اور وہ عمل اور وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ جب ہی آپ دیکھ لیجیے سورج نکلتے وقت آپ نماز پڑھیں گے، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ثواب کیوں نہیں ملا؟ نبی نے اس وقت نماز پڑھنے کو کہا ہی نہیں، تو وہ نیک عمل نہیں ہو۔ استوا کے وقت سورج جب بلند ہو جائے، زوال کے وقت آپ نماز پڑھیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے اس وقت نماز پڑھنے کو کہا ہی نہیں۔ سورج ڈوبتے وقت آپ نماز پڑھیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ نبی نے اس وقت نماز پڑھنے کو کہا ہی نہیں۔ تو جو طریقہ اور جو عمل نبی نے بتایا، اس طریقے کو ہم کریں گے تب جا کر نیک عمل سمجھا جاوے گا۔ ہم اپنے طور پر کسی عمل کو نیک عمل سمجھ لیں، اپنی عقل سے کسی کو نیک عمل سمجھ لیں، وہ نیک عمل نہیں ہوگا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور یہودی ہوئے اور نصرانی ہوئے اور سائبین ہوئے،
تو ایمان رکھیں گے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل صالح کریں گے، تب ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، اور ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ بس کی ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ مسجد کی 4-5 منزلیں ہیں، اس کے اوپر بھی نماز ہم پڑھتے ہیں، امام صاحب نیچے سے نماز پڑھاتے ہیں، دوسری منزل پر بھی رہتے ہیں، تیسری منزل پر بھی رہتے ہیں، چوتھی منزل پر بھی رہتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے الیکٹرک سسٹم کے خراب ہونے کی وجہ سے امام صاحب کی آواز نہیں پہنچ پاتی ہے، اب مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب رکوع ہوا کب سجدہ ہوا، کتنے رکوع چھوٹ جاتے ہیں امام صاحب کے ساتھ اور کتنے سجدے چھوٹ جاتے ہیں۔ پھر ہم اور آپ کرتے کیا ہیں؟ امام صاحب اپنی نماز سے یہاں فارغ ہو گئے، ہم اپنے طور پر الگ سے رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ امام صاحب کی جب ہم نے اقتدا کیا، چاہے چوتھی منزل پر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کی نقل و حرکت کہ کب وہ رکوع میں جا رہے ہیں کب وہ سجدے میں جا رہے ہیں ہمیں پورا علم ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی رکوع اور ہمارا بھی سجدہ ہونا چاہیے، تب جا کر ہماری نماز ہوگی۔ اور اگر ہم کسی رکن کے اندر رکوع اور سجدے کے اندر پیچھے رہ گئے اور اپنے طور پر نماز ختم ہونے کے بعد رکوع اور سجدہ کر کے رکعت کو مکمل کر لیا، تو یہ جماعت کی نماز نہیں ہوئی، پھر سے اسے لوٹانا پڑے گا۔